اب گھر کو چلو خاک سے اٹھو علی اکبر، اب گھر کو چلو خاک سے اٹھو علی اکبر، پہنچے جو حسین ابن علی لاش پسر پر، وہ حال نظر آیا چھری چل گئی دل پر، یہ کہہ کہ زمیں پر گرے بیٹے کے برابر، آیا ہے پدر ہوش میں آؤ علی اکبر، اب گھر کو چلو خاک سے اٹھو علی اکبر، ظالم کوئی بے کس کو بتاتا تھا نہ رستا، چھایا تھا نگاہوں میں اندھیرا ہی اندھیرا، آیا ہے پدر پاس تیرے ٹھوکریں کھاتا، آنکھوں کو ہوا کیا میری پوچھو علی اکبر، اب گھر کو چلو خاک، کیوں پاؤں رگڑتے ہو کہاں درد اٹھا ہے، بتلاؤ میری جان میرا دل بیٹھ رہا ہے، کیوں ہاتھ ہے سینے پا کہاں زخم لگے ہیں، پھٹتا ہے جگر باپ کا بولو علی اکبر، اب گھر کو چلو خاک سے اٹھو علی اکبر، نوحہ ہے لبوں پر ہے لہو آنکھوں سے جاری، ہم کب سے کھڑے روتے ہیں بالی پر تمہاری، کھایا نہ کیا اب گھر کو چلو خاک سے اٹھاؤ علی اکبر، اب گھر کو چلو خاک سے اٹھو علی اکبر، کیوں پاؤں رگڑتے ہو کہاں درد اٹھا ہے، بتلاؤ میری جان میرا دل بیٹھ رہا ہے، کیوں ہاتھ ہے سینہ پہ کہاں زخم لگا ہے، پھٹ جائے گا دل باپ کا بولو علی اکبر، اب گھر کو چلو خاک سے اٹھو
علی اکبر سلام. تحیت والاکرام علی طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا و مولا الکونین رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المطہرین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. وقال الحسین بن علی علیہ الصلاۃ والسلام فی وصیتہ الی اخیہ محمد بن الحنفیہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، سروران عزیز، کچھ دیر فرض کیجئے، تشریف لیں. اللہم صل علی محمد. کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں. کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، یہ عزاداری نہ ہو، یہ حسین حسین کی صدائیں نہ ہو، یہ لبیک یا حسین نہ ہو، یہ احقاق حق نہ ہو، یہ ابطال باطل نہ ہو، یہ ہر سو کالے پرچم نہ ہو، اور وقت کی یزیدیت کی نیلامی کا اعلان نہ ہو. کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. یہ مجلسوں کی بدولت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں جنہوں نے عالم بشریت کی آبرو بچا رکھی ہے. اور یہ مجلسیں ہیں، یہ عزاداریاں ہیں، یہ حسینی فوج ہے، یہ حسینی لشکر ہے جس نے ہر صدی میں عالم بشریت کو یزیدیت کے بدنما داغ سے بچایا ہوا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. گویا کربلا نے عالم بشریت کی آبرو بچا رکھی ہے. کربلا تاریخ انسانی کا ایک فقید المثال واقعہ کہ جہاں امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام نے ایثار و قربانی کی وہ تاریخ رقم کی ہے کہ پوری کائنات انگشت بدندہ ہے، جس کی مثیل و نظیر پوری کائنات میں ملتی نہیں ہے. اور صبر و استقامت کے وہ جوہر دکھائے ہیں کہ ہر وہ انسان جو اپنی تحریک میں یقین رکھتا ہے
اور اسے کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر اور استقامت کا مظاہرہ اس کے لیے مشعل راہ ہے، قابل تقلید ہے۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اعزاء و اقارب کو ہمراہ لیا اور کربلا کے میدان میں پہنچے اور ایسی قربانیاں پیش کی ہیں کہ پوری کائنات کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ آپ ذرا توجہ کریں کہ جب انسان ان واقعات کو سنتا ہے، کربلا کے واقعے کو سنتا ہے، لکھتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کے ذہن میں بہت سے سوالات گردش کرتے ہیں، جن میں سب سے اہم سوال اور بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے واقعات تھے، وہ کون سے حالات تھے، ایسا کیا اچانک ہو گیا تھا کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ذات نے یہ انتہائی اقدام کیا اور اٹھایا۔ یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ آخر کیا وجوہات تھی، یک بارگی ایسا کیا ہو گیا تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا قدم اٹھایا۔ یہ آتا ہے سوال سب کے ذہن میں، اور اس پر کافی تحقیقیں ہوئیں، لوگوں نے اپنے اپنے زاویوں سے اس پر روشنی ڈالی کہ آخر وہ کیا علل و اسباب تھے، وہ کون سا ماحول پیدا ہو گیا تھا، وہ کون سے واقعات رونما ہو گئے تھے جن کی بنیاد پر حسین ابن علی نے ایسا اقدام کیا اور یہ قدم اٹھایا۔ تو عزیزان گرامی، ابتدائے سخن میں یہ بات عرض کر دوں کہ قیام کربلا کے علل و اسباب کو اگر دیکھنا ہے اور ان واقعات کو اگر دیکھنا ہے، اس کی تحلیل اگر کرنی ہے اور بتمام معنی اگر اس کے اصل وجوہات کی طرف آپ کو متوجہ ہونا ہے، تو یہ طے شدہ بات ہے کہ آپ کو بہت پہلے جانا ہوگا، اس کی جڑیں بہت پہلے تلاش کرنی ہوں گی۔ کربلا کی بنیاد برسوں پہلے ڈال دی گئی تھی دونوں طرف سے۔ ادھر سے سلسلہ ظلمت تھا، کاروان ظلمت تھا، جو اپنی دسیسہ کاریوں کے ذریعے، انحرافات کے ذریعے دین کا چہرہ مسخ کرتا جا رہا تھا، اور ادھر وارثان نور تھے جو اسی سلسلہ تاریکی کا سینہ چاک کرنے کے لیے مصباح الہدی کی تربیت کر رہے تھے، چراغ ہدایت کی تربیت کر رہے تھے کہ جو اس سلسلہ تاریکی کا سینہ چاک کرے گا وقت آنے پر۔ تو لہٰذا اس کی جڑوں کو اگر تلاش کرنا ہے، اس کی بنیاد تک اگر پہنچنا ہے تو بہت پہلے جانا ہوگا۔ ڈاکٹر ابراہیم آیتی، بہت بڑے محقق، تاریخ داں، تاریخ نویس، مورخ، وہ لکھتے ہیں کہ ان واقعات کو اگر آپ کو دیکھنا ہے اور براہ راست عوامل کی طرف اگر متوجہ ہونا ہے تو آپ کو 30 برس پہلے کم سے کم جانا ہوگا، 30 برس پہلے کم سے کم جانا ہوگا، اور بالواسطہ اگر وجوہات کی طرف متوجہ ہونا ہے تو پھر اس سے بھی قبل، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد سے جو واقعات، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اس کے بعد سے جو مسلسل واقعات ہوتے رہے وہاں پہنچنا ہوگا۔ لیکن کم سے کم میں اسی سلسلے میں گفتگو کروں کہ 30 برس پہلے کربلا سے، کربلا سن 61 ہجری میں، عرض یہ کرنا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ سن 60 ہجری رجب میں جب معاویہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس نے جو کارنامہ انجام دیا تھا اس کی بنیاد پر یکایک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ غصہ سا آیا اور انہیں یہ بات برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے قیام کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، کڑی سے کڑی ملانے کی ضرورت ہے، اس کے بہت پہلے جانے کی ضرورت ہے، کم از کم 30 برس پہلے۔ ڈاکٹر ابراہیم آیتی کے بقول کم سے کم 30 برس، براہ راست عوامل کو اگر دیکھنا ہے تو آپ جائیے اور 30 برس پہلے تلاشیے۔ 30 برس پہلے خلافت سوم کا دور ہے، اس کے پہلے کے انحرافات اپنی جگہ، 30 برس پہلے خلافت سوم کا دور ہے، 12 سال ان کی حکومت ہوتی ہے۔ آخری 6 سالوں میں، آخری 6 برسوں میں انحرافات اور کجرویاں اپنی اوج پر پہنچ چکی تھیں، دین کا چہرہ بالکل مسخ کر دیا گیا تھا اور یہ سلسلہ مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ مجھے بتائیے کہ حکومت اسلامی میں
حکومت اسلامی میں سب سے اہم بات کیا ہونی چاہیے؟ سب سے اہم بات یہ ہونی چاہیے کہ دیگر معاملات میں تو آزادی ہو لوگوں کو، امت کو، قوم کو، لیکن قانون اور قواعد کی پابندی میں کسی کو آزادی حاصل نہ ہو، بلکہ سب قانون و قواعد کے اور حق پرستی کے، حق کی پاسداری کے مجبور ہو اور اس کا لحاظ رکھیں، اس کا خیال رکھیں۔ یہ حکومت اسلامی کا طرہ امتیاز ہے یا نہیں ہے؟ یہ حکومت اسلامی کا طرہ امتیاز ہے، لیکن صورت حال یکسر تبدیل کر دی گئی ہے کہ اب معیار یہ نہیں ہے کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے، معیار یہ ہے کہ کون زیادہ مرکز خلافت کی چاپلوسیاں کرتا ہے۔ جو جتنا مرکز خلافت کی حاضر باشی کرے گا، خوشامدیں کرے گا، اس کا اتنا ہی مقام، چاہے وہ حق پہ ہو یا باطل پہ ہو، اس پہ بحث نہیں، معیار بدل رہا ہے۔ اور جو جتنا حق کی طرفداری کرے گا مگر حکومت کی غلطیوں کی طرف انہیں متوجہ کرے گا، ان سے حکومت بے رخی اختیار کرے گی، اور نہ صرف یہ کہ بے رخی اختیار کرے گی بلکہ تکلیف دے گی، جیسا کہ ہمارے یاسر کے ساتھ ہوا اس زمانے میں۔ جناب ابو ذر کو ربضہ کے لیے بھیج دیا گیا، دربدر کر دیا گیا۔ توجہ ہے میرے عزیزوں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حکومت اسلامی کا طرہ امتیاز تھا اس کی یکسر صورت تبدیل کر دی گئی تھی۔ آپ ذرا ملاحظہ کریں کہ کس طرح سے نوازا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو حکومت کی حاضر باشی میں لگے ہوئے ہیں، خلیفہ وقت کی چاپلوسی میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ تاریخ میں ملتا ہے، مروج الذہب مسعودی کی ایک کتاب ہے، اور یہ ایسی تاریخ کی کتاب ہے جس پر فریقین کا اتفاق ہے۔ بس ایک مرحلے تک آپ حضرات کو لے کے جانا چاہتا ہوں، توجہ کریں کہ صرف اگر مالی بدعنوانیوں کو آپ نظر میں رکھیں تو ایک پوری لسٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور دیگر جو انحرافات تھے اخلاقیات کے معاملے میں، تعلیمات اسلام کے معاملے میں، یا دیگر موضوعات کے سلسلے میں، ثقافتی اور تہذیبی معاملات میں، وہ اپنی جگہ۔ صرف مالی بدعنوانی کو سمجھ لیجئے، سارے حالات آپ کے ہاتھ آ جائیں گے کہ یہ آخری 6 سال کا دور جو ان کا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے۔ خود خلیفہ وقت جو تخت خلافت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مالی بدعنوانی کا یہ حال ہے کہ جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو مسعودی مروج الذہب میں اہل سنت مورخ ہیں، سب انہیں قبول رکھتے ہیں، وہ پوری تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ جب یہ رخصت ہوئے تو ان کا جو ترکہ تھا 2.5 لاکھ طلائی دینار۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حسین ابن علی کیا کیا دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور کس طرح سے کربلا کی تیاری کر رہے ہیں۔ 2.5 لاکھ طلائی دینار، 10 لاکھ درہم، اور یہ رقم حنین اور وادی القریٰ میں جو ان کی پراپرٹی تھی اس سے ہٹ کے تھی، اور گھوڑوں اور اونٹوں کی تعداد تو نہ پوچھئے۔ توجہ ہے، عشرہ مبشرہ کہے جاتے ہیں یہ لوگ۔ عشرہ مبشرہ کی حدیث آپ لوگوں کے پیش نظر ہے، غیر شیعہ ذرائع سے آئی ہوئی حدیث ہے جس کو ہم تسلیم نہیں رکھتے، کیونکہ وہ نہ عقل کی بنیاد پر صحیح ٹھہرتی ہے، نہ نقل کی بنیاد پر صحیح ٹھہرتی ہے، نہ قرآنی اصولوں کی بنیاد پر صحیح ٹھہرتی ہے، لہٰذا ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ غیر شیعہ ذرائع سے انہیں جنتی کہا جا رہا ہے، اور ان جنتیوں کا حال سنیے۔ یہ خلیفہ وقت کا زبیر بن عوام کی پراپرٹی کا یہ عالم تھا کہ مسعودی نے لکھا کہ جب یہ رخصت ہوئے ہیں تو انہوں نے ترکے میں 50,000 طلائی دینار، ٹھیک ہے، بصرے میں ایک شاندار محل، گھر نہیں محل، کوفہ، بصرہ اور اسکندریہ میں مختلف مکانات۔ آپ ذرا توجہ کریں کہ یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے آخر؟ یہ وہی نوازی ہوئی دولت ہے جو بیت المال سے بیواؤں اور یتیموں کا مال کھینچ کھینچ کے بانٹا گیا ہے۔ توجہ میرے عزیزوں، اتنی دولت، اتنی پراپرٹی، 1000 غلام اور کنیزیں۔ زبیر، یہ تاریخ لکھ رہی ہے، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے کہ کسی کو اعتراض ہو جائے۔ طلحہ کا کیا عالم ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ، ان کا بھی ایک شاندار محل کوفے میں محل، اور اس کے علاوہ جو عراق میں ان کی پراپرٹی تھی، صرف اس سے جو آمدنی تھی 1000 طلائی دینار کی پراپرٹی، یہ زبیر کا عالم ہے۔ یہ بھی جنتی ہیں، یہ بھی جنتی ہے۔
عبد الرحمن بن عوف یہ بھی جنتی ہیں، اور ان کی دولت کے تو کیا کہنے. ان کا اتنا وسیع و عریض گھر تھا کہ صرف اس کے استبل میں 100 گھوڑے کھڑے ہوتے تھے. 100 گھوڑے کھڑے ہوتے تھے. اور ان کی دولت کا یہ عالم تھا کہ ان کی 4 بیویاں تھیں. اب توجہ کریں، دولت اس سے اندازہ لگائیں. 4 بیویاں تھیں. میں ایک منزل تک لے جا رہا ہوں. 4 بیویاں تھیں. بیویوں کا ترکہ کتنا ہوتا ہے؟ سمن. ٹھیک ہے، 4 بیویوں میں اگر وہی ترکہ تقسیم ہو تو 32واں حصہ بنتا ہے. جب ایک بیوی کو 32واں حصہ ملا ہے تو 84,000 طلائی دینار. عبد الرحمن بن عوف یہ بھی جنتی ہے. اور گھوڑوں کی تعداد اور اونٹوں کی تعداد تو نہ پوچھئے. 1000 گھوڑے 10,000 اونٹ اس طرح کی تعداد لکھی گئی ہے. یہ بھی جنتی ہے. ہاں، اس کے علاوہ سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کے بھی محل. توجہ، میں آپ کا وقت نہ لوں. سعد بن ابی وقاص کے بھی بہت سارے محل، یہ بھی جنتی. زید بن ثابت یہ اگرچہ عشرہ مبشرہ کی فہرست میں تو شامل نہیں ہے، گویا جنتی نہیں ہے ان کی نظر میں بھی، اس حدیث کے مطابق بھی، لیکن دربار کے قریبیوں میں سے ہیں. ان کی دولت کا یہ عالم تھا کہ جب یہ دنیا سے گئے ہیں تو ان کا ترکہ جب تقسیم ہوا ہے تو سونے کو ہتھوڑوں سے توڑ توڑ کے تقسیم کیا گیا ہے. ہتھوڑوں سے توڑ توڑ کے تقسیم کیا گیا. یالی بن امیہ، جنہیں یالی بن منیہ بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ امیہ باپ کا نام ہے، منیہ ان کی اماں کا نام تھا. یالی بن منیہ یا یالی بن امیہ، ان کے بھی اچھا، ان کا عالم تو آپ اسی سے حساب لگا لیجئے کہ یہ اس دور میں، اس دور خلافت میں وزیر مال تھے. یہ جتنے تھے وزیر مال نہیں تھے، تب ان کے مال کا یہ عالم تھا. یہ وزیر مال تھے. تو ان کی دولت کا اندازہ لگائیے کہ جب یہ گئے تو 5 لاکھ، سب سے زیادہ 5 لاکھ طلائی دینار، اور جو پراپرٹیاں تھی اس کی آمدنی 3 لاکھ طلائی دینار. آپ توجہ کر رہے ہیں میرے عزیزوں؟ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ عشرہ مبشرہ ہیں، یہ جنتی. ایک جملہ عرض کروں کہ جب اس دور خلافت کے جنتیوں کا یہ حال ہے تو پھر دوزخیوں کا کیا حال رہا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ ہے؟ تو دوزخیوں کا کیا حال رہا ہوگا؟ یہ بدعنوانیاں دیکھیے کتنی ہیں. اور اس وقت غربت کا جو عوام کی عالم تھا وہ ناگفتہ بھی ہے، اور جو دربار کی حاضر باشی کرے اس کا یہ عالم ہے. اب ناز کیجئے، ذرا نجف کی طرف رخ کر کے سلام کیجئے اپنے امیر المومنین کو. توجہ میرے عزیزو، یہی مسعودی لکھتے ہیں کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لاتے ہیں، ممبر پر جاتے ہیں. ممبر پر جانے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے بابا نے ترکے میں نہ سونا چھوڑا ہے نہ چاندی چھوڑی ہے. نہ سونا چھوڑا ہے نہ چاندی چھوڑی ہے. ترکے میں صرف اور صرف 700 دینار نہیں، درہم چھوڑے ہیں، اور بروایت 250 درہم چھوڑے ہیں، وہ بھی اپنی تنخواہ میں سے. توجہ، اپنی تنخواہ میں سے ایک ایک پیسہ جوڑ جوڑ کے یہ رقم جمع کی تھی تاکہ امور خانہ کے لیے ایک خادم کا انتخاب کر سکیں، ایک خادم گھر میں لا سکیں. اس کے لیے وقت کا خلیفہ، وقت کا امیر المومنین بدعنوانیاں نہیں کرتا. یہی فرق ہوتا ہے دنیا کے امیر میں اور دنیا کے اسیر میں. دنیا کا امیر دنیا کو عطا کیا کرتا ہے، جو دنیا کا اسیر ہوتا ہے حلال ہو یا حرام جمع کیا کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. یہ سب کچھ حسین ابن علی علیہ السلام دیکھتے آ رہے ہیں، یہ بدعنوانیاں. اور یہی وہ حالات تھے جن کے بنیاد پر جن سے لڑنے کے لیے صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. یہ ہماری کتب میں نہیں، یہ فریقین کی معتبر کتاب تاریخ مسعودی اہل سنت کی کتاب، اس میں یہ باتیں آئی. توجہ میرے عزیزوں،
تو یہ حال ہے. اور امام حسین علیہ السلام یہ دیکھتے رہے. یہ پورا واقعہ کس طرح سے رونما کیا جا رہا آپ حضرات دیکھیں کہ امام علی مقام ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پل بڑھ رہے ہیں, پرورش ہو رہی ہے, تمام ناگفتہ بے حالات پر ان کی نظر ہے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی بھی انہی حالات سے لڑتے لڑتے 4.5 سال کی حکومت تھی, انہی چیزوں میں صرف ہو گئی, انہی بدعنوانیوں میں, انہی اختلافات سے مقابلہ کرتے ہوئے صرف ہو گئے. یہ بھی امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے. اور پھر ان کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا وقت آتا ہے. وہ بھی آپ کے سامنے حالات جو اس وقت کے تھے, ناگفتہ سیاسی اور معاشی حالات, کیسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ابطال باطل کرنا تھا, احقاق حق کرنا تھا, مگر حالات ایسے ہو گئے کہ صلح کرنی پڑی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو. لیکن یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا صلح کرنا, بہت سے لوگ یہاں پر شکوک و شبہات ایجاد کرتے ہیں. صلح کرنا اس بات کی دلیل نہیں تھا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے امیر شام کو, حاکم شام کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا یا بیعت کر لی تھی یا امیر مان لیا تھا. 2 دلیلوں کی وجہ سے. پہلی دلیل, خود صلحنامے میں امام علی مقام علیہ السلام نے جو ایک شرط رکھی تھی وہ یہی رکھی تھی کہ حسن ابن علی علیہ السلام, حسن ابن علی حاکم شام کو کبھی امیر المومنین نہیں کہیں گے. توجہ میرے عزیزوں, 2 دلیلیں. پہلی دلیل, خود صلحنامے میں یہ شرط رکھی گئی کہ حسن ابن علی امیر شام کو کبھی امیر المومنین کہہ ہی نہیں سکتے. بھائی جس نے حیدر کو امیر المومنین مان لیا ہو وہ کسی غیر کو امیر کیسے کہہ سکتا؟ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر. حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے خلیفہ امیر تسلیم نہیں کیا ہے, صلح کی تھی, صلاح امت کے لیے, مصلحت امت کے لیے, خوریزی سے امت کو بچانے کے لیے. دوسری دلیل کامل ابن اسیر میں, الکامل فی التاریخ ابن اسیر, وہ لکھتے ہیں کہ یہ صلح کا واقعہ جب پیش آ گیا تو ایک شخص تھا, فروا بن نوفل خارجی تھا, فروا بن نوفل خارجی, یہ لکھا ہوا ہے. فروا بن نوفل خارجی اپنے 500 افراد کے ساتھ جب یہ حالات اس نے دیکھے تو وہ شہر زور نام کا ایک شہر تھا, وہاں چلا گیا تھا. جب اس نے یہ سنا کہ صلح پیش آ گئی ہے اور معاویہ برسر اقتدار آ گیا ہے تو اس نے کہا کہ اب یہاں پر واجب ہے کہ قیام کیا جائے. ان کے اپنے دلائل خارجی ہیں, واجب ہے کہ قیام کیا جائے. لہذا وہ اس قیام کرنے کے لیے وہاں سے چلا. یہ خبر وہاں معاویہ کو معلوم ہوئی. معاویہ صلح کر چکا ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے. ادھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام صلح کے بعد کوفے سے مدینے کی طرف روانہ ہے, قادسیہ پہنچ چکے ہیں. معاویہ امام حسن مجتبیٰ کے نام لیٹر لکھتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں صلح کر کے خلیفہ بن گیا ہوں, اب تو آپ پر ہماری اطاعت واجب ہے. تو اس نے لیٹر لکھا کہ فروا بن نوفل خارجی اپنے 500 ساتھیوں کے ساتھ چڑھائی کرنے کے لیے کوفے کے نخلستان تک پہنچ چکا ہے, آپ جائیے اور اس کا مقابلہ کیجئے, اس کا قلقمہ کیجئے. توجہ, کون لکھ رہا ہے؟ اتنی جرأت, معاویہ حکم دے رہا ہے بعنوان خلیفہ کہ جائیے اور اس کا مقابلہ کیجئے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے وہ جرأت مندانہ جواب دیا ہے جسے تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا لو آثرت ان اقاتل احدا من اہل القبلہ. توجہ, لو آثرت ان, توجہ میرے عزیزو, لو آثرت ان اقاتل احدا من اہل القبلہ لبدأت بقتالک.
اگر مجھے مسلمان کہے جانے والوں میں سے کسی سے اگر جنگ ہی کرنی ہوتی تو سب سے پہلے تو میں تجھ سے جنگ کرتا ہوں. سب سے پہلے میں اس لیے کہ میری نظر میں پورے عالم اسلام میں تجھ سے بدتر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. سب سے پہلے میں تجھ سے جنگ کرتا. اس کے بعد عجیب جملہ کہتے ہیں, عجیب جملہ فرماتے ہیں, ترکتک لصلاح الامت وحقن دمائها, میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے مصلحت امت کی خاطر, توجہ, مصلحت امت کی خاطر, تاکہ خوریزی سے بچا جائے, مسلمانوں کا خون نہ بہے, اس لیے میں نے تجھے چھوڑ رکھا ہے. میں آپ سے سوال کروں, چھوڑا کسے جاتا ہے؟ چھوڑا کسے جاتا ہے؟ جس پر مکمل گرفت ہو. امام حسن مجتبی بتا رہے ہیں خلیفہ بننے کے بعد, صلح کرنے کے بعد یہ مت سمجھ لینا کہ تو دنیا کا امیر بن گیا ہے, اب بھی تو ہماری گرفت میں ہے, ہم نے تجھے چھوڑ رکھا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. ہم نے تجھے چھوڑ رکھا ہے, ہم نے تجھے چھوڑ رکھا ہے. یہ امام حسن علیہ السلام کا جلوہ ہے, جلوہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حسن اور حسین کے مزاج میں فرق تھا. مزاج, ایسی تاریخ کی عبارتیں تلاش کرو اور حسن کے مزاج کو پہچانو. حسن کے مزاج کو ایسی عبارتوں سے یہ بھی امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. بابا کا زمانہ دیکھا, رسول اللہ کے بعد کے زمانوں کو دیکھتے ہوئے چلے. بابا کا زمانہ دیکھا, بھائی حسن کا زمانہ دیکھا کہ کس طرح سے حق کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور باطل کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی لیے امام حسین نے فرمایا تھا, الا ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہى عنہ, کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے گریز نہیں کیا جا رہا ہے. یہ درد تھا امام حسین کا جو دیکھتے آ رہے تھے, محسوس کرتے چلے آ رہے تھے. عزیزان گرامی, تو یہی سلسلہ امام حسن مجتبی کے بعد امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے. اور جو واقعات دیکھتے چلے آ رہے تھے امام حسین علیہ السلام, اس کی بنیاد پر اب دھیرے دھیرے اس وقت کی طرف بڑھ رہے ہیں, اس مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جہاں مولا کو وہ وعدہ طفلی نبھانا ہے, وعدہ طفلی نبھانا ہے. امام حسین علیہ السلام نے محسوس کیا کہ جو انحرافات, جو کجرویاں, جو بدکاریاں, جو بدعنوانیاں دیکھتے چلے آ رہے ہیں, اس کی اس وقت انتہا ہو گئی جب یزید مرتا ہے, جب معاویہ مرتا ہے اور اپنے بعد یزید کو اپنا جانشین نامزد کر کے مرتا ہے. اور پھر بیعت کا مطالبہ ہوتا ہے. کس سے؟ امام علی مقام سے. ولید بن عتبہ بن ابی سفیان والی مدینہ امام علی مقام کو بلا کے کیا کہتا ہے کہ آپ کو یزید کی بیعت کرنی ہوگی, اس لیے کہ وہاں سے لیٹر آ چکا ہے, پوری امت نے بیعت کر لی ہے, چند لوگوں نے بیعت نہیں کی, آپ کو بھی بیعت کرنی ہوگی جس میں سے سب سے پہلے آپ کا نام ہے, اور اگر بیعت نہ کی گئی تو گردن قلم کر دینے کا حکم ہے. توجہ, امام علی مقام نے عجیب تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, کہا مثلی لا یبایع مثلا. مثلی, یہ وہی غیرت ہے جو علی کی رگوں میں دوڑ رہی تھی, یہ وہی غیرت ہے جو حسن مجتبی کی رگوں میں دوڑ رہی تھی, جو حسین کے لبوں سے اس وقت جاری ہو رہی ہے. کیا فرمایا؟ مثلی لا یبایع. آپ سنتے رہتے ہیں اس کی تفسیر, مثلی لا یبایع مثلا, میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. دوسرے مثل پر تو آپ تفسیریں سنتے ہیں, ذرا اس پر بھی توجہ کیجئے. مثلی, میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا. میں آپ سے سوال کروں, حسین کے بابا علی حسین جیسے تھے یا نہیں تھے؟ بات پہنچی؟ حسین کے بابا علی حسین کے جیسے تھے یا نہیں تھے؟ امام حسین علی مقام علیہ السلام فرما رہے مثلی, میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہی رکے, ایک اور بات کہہ دوں, ایک اور تاریخی شاہد پیش کر دوں, توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں. ایک اور شاہد, ابن زیاد کو عمر سعد نے جو کربلا سے خط لکھا ہے,
تو کیا لکھا ہے؟ توجہ، خط لکھا ہے تو کیا لکھا ہے؟ کہا حسین بیعت نہیں کر سکتے، حسین بیعت نہیں کر سکتے، جاگے آپ، حسین بیعت نہیں کر سکتے۔ دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ اس لیے بیعت نہیں کر سکتے، اِنَّ بَيْنَ جَنبَيْهِ نَفْسًا بھی، حسین بیعت نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پہلو میں ان کے بابا علی کا دل ہے، جس کے پہلو میں علی کا دل ہو وہ بیعت نہیں کر سکتا۔ میں کہوں گا پسر سعد ہوش کے ناخن لے، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے تو یہ کہنا چاہیے کہ حسین بیعت کر لیں گے اس لیے کہ ان کے پہلو میں علی کا دل ہے۔ بس توجہ، اگر تاریخ ویسی ہو جیسی نقل کی گئی تو تجھے یہ کہنا چاہیے کہ حسین بیعت کر لیں گے اس لیے کہ ان کے پہلو میں علی کا دل ہے۔ مولا کا وہ جملہ یاد رکھیے، مثلی لا یبایع مثلا، اور یہ جملہ پسر سعد کا دیکھیے جو تاریخ نے ثبت کر دیا۔ کیا کہا؟ علی حسین بیعت نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کے پہلو میں علی کا دل ہے۔ بھائی ان دلیلوں نے صاف کر دیا آج کا مسئلہ بھی کل کا مسئلہ بھی۔ کیا کہا، کیا ثابت کیا؟ کہ جس طرح نہ آج توجہ، نہ آج حسین ابن علی وقت کے یزید کی بیعت کریں گے، نہ کل حسین کے بابا نے کسی یزید کی بیعت کی تھی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ دلیلیں ہیں، تاریخ بتا رہی ہیں ساری باتیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، واضح دلائل تاریخ کی ورق گردانی کرے انسان تو ایسے دڑھائے نایاب حاصل ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ ولید سے کہا مثلی لا یبایع مثلا، اور پھر فرمایا انی قد سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان الخلافت محرمت علی ولد ابی سفیان، خلافت حرام ہے، حرام کیا ہے؟ حرام ہے ابو سفیان کی اولادوں پر، خلافت حرام ہے ابو سفیان کی اولادوں پر۔ تو جب پھر فرماتے ہیں مولا کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے، آگے جگہ تشریف لے آئیے، صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ ان الخلافت محرمۃ علی ولد ابی سفیان وکیف ابایع اہل بیت، وَكَيْفَ أُبَایِعُ أَهْلَ بَیْتٍ قَدْ قَالَ فِیہم رسول اللہ ھذا، جن کے بارے میں، جس گھرانے کے بارے میں تم ایک یزید کی بات کرتے ہو، ہم اس گھر کے کسی ایک فرد کی بیعت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جس گھرانے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہو کہ ان پر خلافت حرام ہے، حسین اس کی بیعت کر لے، حسین اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، اس کا نام آ گیا تو ایک واقعہ عرض کر دوں، توجہ میرے عزیزوں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ولید بن، یہ جب والی مدینہ تھا اسی وقت کا واقعہ ہے کہ ایک باغ تھا امام حسین علیہ السلام کا، تو خاندانی عادت سے جناب مجبور تھے، انہوں نے دعویٰ ٹھوک دیا کہ یہ باغ ہمارا ہے۔ کس کا ہے؟ یہ باغ ہمارا ہے، تاریخ میں موجود ہے سارے واقعات، یہ باغ ہمارا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں یہ باغ میرا ہے، اس نے کہا نہیں میرا ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور زمین پہ دے مارا، اس کا امامہ کھولا، اس کے گلے میں ڈال دیا، اسی کی پگڑی کھول کے اسی کے گلے میں ڈال دی اور زمین پر دے مارا۔ تھوڑا سا عجیب نہیں لگ رہا ہے کہ امام علی مقام اس طرح سے دست بگریباں ہو رہے ہیں؟ نہیں میرے عزیزوں، یہ عام انسان اگر ایسا کرتا تو شکوک و شبہات ہوتے،
یہ وقت کا امام یہ کر رہا ہے جو امام معصوم ہے. بھائی کچھ تو فلسفہ ہوگا. توجہ میرے عزیزوں, امام عالی مقام اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں, اپنی ذات کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں. توجہ, وہ حق کو باطل کہہ رہا تھا, باطل کو حق کہہ رہا تھا. حسین کو یہ برداشت نہیں کہ حق کو باطل کی جگہ تبدیل کی جائے, لہذا امام عالی مقام نے سخت موقف اختیار کیا. انہیں تو اپنی ذات کے لیے غصہ آتا ہی نہیں ہے. جہاں ذرا سا شائبہ ہوتا ہے ذات کی شمولیت کا, دشمن کے سینے پہ بھی چڑھے ہو تو اتر جاتے ہیں. ذات کی بات نہیں ہے, یہ حق کو باطل کو ملانے, حق کو باطل کی جگہ تبدیل کرنے کا مسئلہ ہے جو حسین کو برداشت نہیں, حسین کو قطعاً برداشت نہیں. حسین احقاق حق کرنا چاہتے ہیں. ایسا ہی واقعہ مروان بن حکم کے سلسلے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا ہے تاریخ میں. مروان بن حکم نے کہا کہ بھرے مجمع میں آپ کی ماں اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو آپ کے پاس فخر کے لیے تھا ہی کیا. یہاں بھی وہی مسئلہ ہے, فضائل اہل بیت کا انکار کیا جا رہا ہے. تو مولا نے کیا کہا, جب اس نجس زبان پر اپنی ماں کا نام سنا اور یہ دیکھا کہ یہ ہمیں اپنی برابر سمجھ رہا ہے, بھرے مجمع میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے, حق کو باطل بتا رہا ہے, باطل کو حق بتا رہا ہے. امام عالی مقام علیہ السلام نے اس کی گردن پکڑی, اس کا امامہ کھولا, اس کے گلے میں ڈالا, زمین پر دے مارا, بے ہوش ہو گیا. یہاں پر ایت اللہ جوادی عاملی اپنے کتاب عرفان و حماسے میں لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ جس چیز کو پکڑ لیتے تھے کوئی اس سے نجات نہیں دلا سکتا تھا. میں کہوں گا نجات دلائے بھی تو کیسے, جب باطل سفینۃ النجات کی گرفت میں ہے تو نجات کون دلائے گا, نجات کون دلائے گا. اچھا, اس کے ساتھ بھی یہی کیا, امامہ کھولا, اس کی گردن میں ڈالا. اس کے ساتھ بھی یہی کیا, امامے کے پیچ کھولے, اسی کی گردن میں ڈال دیے. میں کہوں گا مولا یہ کون سی جنگ کا طریقہ ہے. عجب نہیں مولا آواز دے یا تاریخ کی روح آواز دے کہ یہ امامے کے پیچ نہیں کھولے جا رہے ہیں, وقتاً فوقتاً بنی امیہ کے تکبر کے پیچ ڈھیلے کیے جا رہے ہیں. ایسا لواز پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک اور سلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. توجہ ہے میرے عزیزو, تو یہ غیرت الہیہ ہے جو حق کی خاطر حسین کے وجود میں پائی جاتی ہے. یہ عزت الہیہ ہے, یہ وہ فاطمہ کا شیر ہے, وہ علی کا خون ہے جو حسین کو باطل کے سامنے خاموش نہیں رہنے دیتا, خاموش نہیں رہنے دیتا. یہی مروان بن حکم آتا ہے اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ بیعت کیجئے, آپ بیعت کا مشورہ دیتا ہوں میں آپ کو, آپ کے لیے یہی بہتر ہے. امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ بلیت الامت برائے مثل یزید. عجیب جملہ ہے, اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ پوری تاریخ کا نچوڑ ہے یہ جملہ. علی الاسلام السلام, امام کہہ رہے ہیں, یعنی حقیقت پر مبنی قول ہے. واقعات اور حالات ایسے ہو چکے تھے کہ اگر یزید تخت خلافت پر باقی رہتا تو اسلام ختم ہو جاتا. مولا کہہ رہے ہیں علی الاسلام السلام اذ بلیت الامت برائے مثل یزید. پھر فرماتے ہیں یا مروان اترشدنی الی بیعت یزید و یزید رجل فاسق. کیا تو مجھے یزید کی بیعت کی طرف دعوت دے رہا ہے جبکہ تو جانتا ہے کہ یزید رجل فاسق ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَإِنِّي لَا أَلُومُكَ, یہ غلطی تیری نہیں ہے. توجہ, فَإِنِّي لَا أَلُومُكَ, میں تیری ملامت نہیں کرتا, تیری غلطی نہیں ہے. فَإِنَّكَ اللَّعِينُ الَّذِي لَعَنَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَنْتَ فِي صُلْبِ أَبِيكَ حِكَمْ بن العاص. تو اس وقت کا ملعون رسول خدا ہے جب تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا.
بھائی عجیب ہے، پیدائشی ملعون تو سنے ہیں، یہ پیدائش سے پہلے کے ملعون پہلی بار دیکھے جا رہے ہیں. تو اس وقت کا ملعون ہے، تو اس وقت کا ملعون ہے. فإنك، یہ تاریخ کے جملے ہیں، فإنك اللعين الذي لعنك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأنت في صلب أبيك الحكم بن العاص ومن لعنه رسول اللہ، توجہ، ومن لعنه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلا ينکر منه ان يدعو لبیعت یزید. جس پر رسول خدا کی لعنت ہو وہ یزید کی بیعت کی طرف دعوت نہ دے تو پھر کرے کیا؟ بس مسئلہ صاف کر دیا. تا قیامت دیکھتے چلے جاؤ، جو بھی یزید کی بیعت کی طرف دعوت دے، جو بھی یزید کے حامی نظر آئے، جو بھی یزید کا طرفدار نظر آئے، جو بھی یزید کا نام لیوا نظر آئے، سمجھ لینا ملعون رسول خدا ہے. حالات پیش نظر ہیں آپ کے کہ کس طرح سے رضی اللہ بنانے کی کوشش کی جا رہی. ہم تو کہتے ہیں بناؤ رضی اللہ، رضی اللہ عنہ کہو، جس کو کہنا ہے کہو، یزید کو خوب خوب کہو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں. تمہارے رضی اللہ کا معیار پتہ چل جائے گا. تم کچھ نہیں کر رہے، اپنے رضی اللہ کا معیار نیچے لا رہے ہو تو خوشی کی بات ہے، کہو، کیا فرق پڑتا ہے، تمہارے کہنے سے تھوڑی ہوگا. ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس وقت تمام ہوا چاہتا ہے، میں گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ توجہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام ان سازشوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور یہ عزت کا سلسلہ جو علی سے چلا حسن تک پہنچا، حسن سے چلا حسین تک پہنچا، حسین نے منتقل کیا ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تک. زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تک کوہ استوار بنا دیا. یاد ہے نا وقت رخصت، وقت رخصت انگشت مبارک رکھی تھی قلب جناب زینب پر، اور اس کے بعد جو زینب مضطرب تھی، پریشان تھی، وہ زینب کوہ استوار بن گئی. اور کیا کیا کارنامے نہ انجام دیے اس کے بعد جناب زینب کبریٰ نے. سارے واقعات آپ کے پیش نظر ہیں. جب دربار یزید ملعون میں پہنچتی ہیں، دربار ان کا ہے، تخت ان کا ہے، تاج ان کا ہے، ماحول ان کا ہے، افراد ان کے ہیں، سپاہی ان کے ہیں، لشکر ان کے ہیں، خطاب زینب کا ہے. خطاب زینب کا ہے، اور وہ بھی فاتحانہ خطاب. آپ توجہ کریں کہ جس کے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا ہو، پورا مقتل سج گیا ہو، وہ بی بی دربار یزید میں کھڑی ہوئی ہے، اسیر ہے، اور ایک مرتبہ خطاب کر کے کہتی ہے یا یزید کت قیدک وسع سعیک وناسب جہدک واللہ فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. اے یزید جتنی سازشیں کرنا ہے کر لے، جتنی قتل و غارت گری کرنا ہے کر لے، جو کچھ کرنا ہے کر لے، لیکن یاد رکھ اللہ کی قسم تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا، تو ہماری وحی کو ختم نہیں کر سکتا. ان دونوں جملوں کو ساتھ میں کہہ کے زینب کبریٰ نے ثابت کر دیا جب تک وحی باقی ہے تب تک ذکر حسین باقی. جب تک وہی باقی. جب تک وہی باقی ہے، وہی کو تو نابودی نہیں نا، وہی جب تک باقی ہے ذکر حسین باقی ہے. کت قیدک وسع سعیک، جتنی کوششیں کرنی ہے کر لے، تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. کیوں؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ حسین کسی جسم کا نام ہے؟ حسین جسم کا نہیں، حسین فکر کا نام ہے، حسین مکتب کا نام ہے، حسین پیکر نہیں ہے. اجالے پوچھ رہے ہیں یدے ستمگر سے، ارے کبھی چراغ کی لو بھی کٹی ہے خنجر سے.
سمجھ رہے ہو کہ حسین کے سر و تن میں جدائی کر دی گئی، قصہ تمام ہو گیا؟ یہ یاد نہیں، حسین مصباح الہدیٰ ہے، چراغ ہدایت ہے. چراغ شمشیروں کی دھار سے نہیں کٹتے، لو چراغوں کی کبھی کٹتی نہیں شمشیر سے. بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس سے بلندر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا. اور اسی چراغ ہدایت اور اسی کاروان کو آگے بڑھانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. وقت کے ہر یزید کو زینب کبریٰ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے للکارنا حسینیت کا تر امتیاز ہے. حسینیت کا تر امتیاز یہی ہے. عزیزان گرامی، عجیب زینب کبریٰ کی شجاعتیں ہیں. دربار ابن زیاد میں جب اس ملعون نے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ اللہ کا کیا کیسا پایا، اللہ کا کیا کیسا پایا، عجیب جملہ کہا ہے، تاریخ جمالیات کا خوبصورت ترین جملہ. فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ خوبصورت دیکھا ہے، حسین دیکھا ہے، جمال دیکھا ہے، حسن دیکھا ہے. حسن کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے زینب کبریٰ نے. میں سوال کروں گا، بی آپ نے کربلا میں کیا دیکھا جسے جمال سے تعبیر کر رہی ہے، حسن سے تعمیر کر رہی ہے؟ کربلا میں اکبر کے سینے پہ برچی لگی، کربلا میں عباس کے بازو قلم ہوئے، کربلا میں علی اصغر کا گلا چھیدا گیا، کربلا میں آپ کے دونوں لاڈلوں کے لاشیں گرے، کربلا میں قاسم کا لاشا پامال ہوا، کربلا میں آپ کے بھائی کے گردن پر خنجر چلا. یہ کس لغت میں جمال ہے، کس لغت میں حسن ہے؟ عجیب نہیں، زینب کبریٰ 1400 سال پہلے کی تاریخ سے آواز دیں. یاد رکھو، میں یہی تو اس خلافت کو بتانا چاہ رہی ہوں، اس یزید نابکار کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یاد رکھ، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے اکبر کے سینے میں نیزہ مار دیا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکبر کے سینے نے اسلام کو سینہ عطا کر دیا. تو یہ سمجھ رہا ہے کہ عباس کے بازو قلم کر دیے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عباس کے بازوؤں نے اسلام کے بازوؤں کو مضبوط بنا دیا. تو یہ دیکھ رہا ہے کہ تو نے حسین کی گردن پر چھری چلا دی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حسین نے اسلام کی گردن کو اسلام کی رگے حیات پر چھری چلنے نہ دی. یہ جمال نہیں تو اور کیا ہے؟ کربلا میں ہمارا مقصد زندہ ہوا، احقاق حق ہوا، ابطال باطل ہوا. تیری شکست ہے وہ بھی جمال ہے، ہماری فتح ہے یہ بھی جمال ہے. جس طرف سے دیکھو جمال ہی جمال نظر آتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تاریخ جمالیات کا خوبصورت ترین جملہ اس سے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اتنی مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد زینب کبریٰ کہہ رہی ہے ما رأیت الا جمیلا. ہم نے جو کچھ دیکھا وہ جمال ہی جمال تھا، ہم نے جو کچھ دیکھا وہ حسن ہی حسن تھا. اس خطبے میں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اللہ اکبر، ایک آیت ابتدا میں ایک آیت یہاں پر پڑھتی ہے جناب زینب کبریٰ. ثم کان عاقبت الذین اساء السوء، میں آگے اپنی منزل پر، ثم کان عاقبت الذین اساء السوء ان کذبوا بآیات اللہ. اس جملے میں، اس آیت میں یہ جو لفظ ہے اساء السوء، اساء السوء کا کیا مطلب ہے عزیزو؟ عزادارو ذرا سوچو. ایک ہوتی ہے برائی، ایک ہوتی ہے برائی، اور ایک ہوتا ہے برائی کو بری طریقے سے انجام دینا.
ایک ہوتا ہے برائی، ایک ہوتا ہے برائی کو برے طریقے سے انجام دینا. آزاداروں، کربلا میں یہی ہوا. کربلا میں برائی کو انتہائی برائی کے ساتھ انجام دیا گیا، انتہائی برے انداز میں انجام دیا گیا. آپ مجھے بتائیے، کسی کی انگوٹھی چھیننا یہ بری بات ہے نا؟ کسی کی انگوٹھی کو اس کی انگلی سے اتار لینا، چھین لینا، یہ بری بات ہے. لیکن اگر اسی انگوٹھی کے لیے انگلی کو کاٹ دیا، کسی کی بالیاں چھیننا یہ بری بات ہے. اگر وہی بالیاں 4 سالہ کسی ننھی بچی کی چھینی جائے اور اس طرح چھینی جائے کہ کانوں کی لویں پھٹ جائے، تو یہ برائی کو برے انداز میں انجام دیا جا رہا ہے. عزادارو، حسین کی گردن پر چھری چلا دی تھی، سر تن سے جدا کر دیا تھا. کیا یہی کافی نہیں تھا؟ یہی کافی تھا. یہ برا فعل تھا نا، یہ بہت برا فعل تھا، یہی کافی تھا. مگر اب برائی کو برے انداز میں یوں انجام دیا گیا کہ ایک مرتبہ کیا گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، گھوڑوں کی نال بندی کی گئی. زینب کا دل دہلا، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، فاطمہ کا لال پامال ہوتا. برائی کو بری طرح انجام دیا جا رہا ہے. عزادارو، ذرا توجہ کریں کہ اگر دشمن مانگ لیتے تو کیا یہ دے نہیں دیتے؟ یہ دے دیتے. یہ کریم گھرانہ ہے. یہ حسین اسی باپ کا بیٹا ہے جس نے حالت رکوع میں انگوٹھی دے دی تھی. اے لئین، تو انگوٹھی مانگ لے، حسین انگوٹھی ہاتھ بڑھا کے دے دیں گے. انگلی کیوں کاٹتا ہے؟ اے لئی، تو سکینہ سے بالیاں مانگ لے، وہ خود اپنے ننھے ہاتھوں سے بالیاں اتار کر تیرے ہاتھ میں رکھ دے گی. برائی کو بری طرح انجام دیا جا رہا ہے. مخدرات عصمت طہارت کو اسیر کرنا برائی ہے نا، برائی ہے. لیکن اگر برائی کو بری طرح انجام دیا جائے تو وہ اس طرح انجام دیا جاتا ہے کہ سر سے ردائیں چھین لی جاتی ہے، دیار بدیار پھرایا جاتا ہے. کربلا سے کوفے سے شام پھرایا جا رہا ہے. بی بی ام کلثوم کہتی ہے جب ہمیں کربلا سے کوفے لے جایا گیا تو تماشائیوں کا ایسا مجمع تھا کہ ہمارا کارواں رک کے آگے بڑھتا تھا. سارے تماشائی تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے. یہ کربلا کا لٹا ہوا قافلہ شام پہنچتا ہے. 3 دن تک اس قافلے کو دروازے شام پر روکا جاتا ہے اور اس کے بعد خبر یہ دی جاتی ہے کہ اس توقف کا سبب یہ ہے کہ پورے شہر کو سجایا جا رہا ہے، دربار کی آئینہ بندی کی جا رہی تاکہ شام کی کوئی ایک ایسی آنکھ نہ ہو جس نے نبی زادیوں کا تماشا نہ دیکھا ہو. مولا سجاد کہتے ہیں کہ ہمارے قافلے کو جہاں روکا گیا تھا دروازے شام پر، وہاں ام حجام نامی ایک بڑھیا کا گھر تھا، ایک ضعیفہ کا گھر تھا. وہ چھت پہ پہنچی، بالا خانے پہ پہنچنے کے بعد وہ پوچھتی ہے اس میں حسین کا سر کون سا ہے؟ بتایا گیا یہ حسین کا سر ہے. ایک مرتبہ کیا غضب کیا، اس نے کہا پتھر لاؤ. اب جو اس نے ہاتھ میں پتھر لیا، ایک مرتبہ حسین کے چہرے کی طرف پھینکا، مولا کے چہرے پہ لگا. دوسرا پتھر اٹھا کر پھر مارا، حسین کے اس زخم پہ لگا جو پیشانی پر تھا. خون جاری ہو گیا.
یا اللہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ لٹا ہوا قافلہ دربار شام میں وارد کیا جاتا ہے. ایک عالم دین کہتے ہیں کہ سب سے بڑی مصیبت تو یہی ہے کہ زینب دربار یزید میں حاضر ہو رہی ہے. بنت علی کہاں یزید کا دربار کا. ایک مرتبہ ترا تعارف کرایا تھا حاضر یزید حکم دیتا ہے کہ حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر لایا جائے. حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر تشت میں سے جا کے لایا گیا. یزید تخت پہ بیٹھا ہے, حسین کا سر تشت میں نیچے رکھا ہوا ہے. اس کے بعد دوسرا حکم جاری کرتا ہے میری چوب خیزران لائی جائے. چوب خیزران لائی گئی. یزید نے وہ ظلم کیا, مولا کے لب و دندان کی بے حرمتی کرنا شروع کی. ایک مرتبہ ابو برزہ اسلمی صحابی رسول کھڑے ہو گئے. ارے کیا غضب کرتا ہے, میں نے انہی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں نے انہی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول لبہائے مبارک کا بوسہ لیے کرتے تھے.